اللہ میکس ہز شیئر پیبل ایزی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنا شیئر کو پے کرنے کا آسان طریقہ لے کے آتا ہے یا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اچھا، میں کافی عرصے سے ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہا تھا۔ اس تھاٹ پروسیس میں مجھے یہ چیز کلیئر ہوئی تھی، یہ انڈرسٹینڈ ہوئی تھی کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے یا ارن کرنا ہے تو آپ کو اس میں سے صدقہ خیرات ہم نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن افیکٹو کرنی پڑے گی تو ہوگا۔ کیوں کہ کچھ ایسے سکسیزفل یا ویلتھی لوگوں کو دیکھا، اسٹڈی کیا، جو اپنا اراؤنڈ منیمم 10% جو ہے وہ شیئر کرتے تھے۔ منیمم ٹھیک ہے، وہ کہ 10% کریں۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ ہندو بھی ایک نان مسلم بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور کانٹیکس تھا جو میرے ذہن میں تھا، جنید جمشید نے بھی اپنے بزنس کے اندر اللہ کو پارٹنر بنایا ہوا تھا۔ اچھا، پھر ایک دوست ہے ہمارے سرکل کے اندر، وہ بھی آن لائن بزنس کرتا تھا، ٹھیک ہے، احمد مصطفیٰ اس کا نام ہے، اور جونم کے نام سے اس کا بھی کپڑے کا برانڈ ہے کراچی کے اندر۔ اس نے بھی جب یہ بزنس سٹارٹ کیا تو اس نے بھی پارٹنر کیا، اور لٹرلی جب انیشل اس نے بزنس سٹارٹ کیا تو میرا یہ تھاٹ پروسیس تھا کہ یار یہ کیسے کر لے گا یہ کپڑے کا بزنس جس میں اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ماشاء اللہ الحمدللہ اس کا بزنس بہت چل رہا ہے۔ اچھا، پھر ذہن میں آ رہا تھا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، اور میں کچھ ٹرائی بھی کر رہا تھا، لیکن مجھ سے سسٹم نہیں بن پا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا سا کچھ عرصے میں زیادہ اور فوکس ہوا اور ساری چیزیں، تو میرے ذہن میں تھاٹ پروسیس آیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ 10% بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ میں 5% جو ہے وہ نکالتا ہوں، جو کہ اللہ کی سیپریٹ لے کے آتا ہوں، اور اپنی انکم کا 5% کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس 5% میں مجھے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یار میں 5% یہ کرتا ہوں تو 2.5% تو زکوٰۃ مسٹ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کیا میں 2.5% ایکسٹرا کر لوں تو اس کا مطلب 2.5% 5% میں سے 2.5% زکوٰۃ میں چلا گیا، 2.5% جو ہے میں نے وہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کو ایز اے پارٹنر 2.5% کا کر لیا، کیونکہ 2.5% تو کمپلشن ہے وہ میرے اوپر۔ اچھا، اب یا تو کیا میں 5% کے اندر ڈسٹریبیوشن وہ لے کے آؤں، کیا میں 5% کے اوپر لے کے آؤں تو ٹوٹل 7.5% بن جائے۔ اب یہ تھاٹ پروسیس اور یہ چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں، تو میرے ذہن میں اور جو ہے اور اگین جنید جمشید کی ایک ویڈیو بھی میرے ذہن سے پہلے گزری ہوئی تھی کہ جناب اللہ کو اپنے مال میں حصہ دار لے کے آؤ۔ تو ایک ریسنٹلی میری اس کے جنید جمشید کی ایک اور ویڈیو میرے ذہن میں سے گزری، اور میں اس کا لنک بھی آپ کو اس کے ویڈیو میں جہاں پہ ہوگا دے دوں گا۔ اس میں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بتایا جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 جگہوں پہ مال صرف کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان 6 جگہوں پہ مال کرو اور جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ برکت آئے گی۔ کل بیٹھ کے، اور یہ میں ویڈیو آج ریکارڈ کر رہا ہوں، کل بیٹھ کے میں نے آن پیپر، اور یہ پیپر کا اسکرین شاٹ بھی میرے سامنے ہے، میں نے کیا کیا، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ پہلے والی میں نے ریڈ پین سے لکھا زکوٰۃ کے 2.5% تو زکوٰۃ نکالنی ہے میں نے۔ پھر میں نے اس ویڈیو میں سے کہا کہ فقراء کو نکالیں، آپ مساکین کو نکالیں، عاملین کو نکالیں جو اللہ کی راہ میں پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹو برنگ پیپل کلوز ٹو اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے یا دین میں قریب آ رہے ہیں، سمجھ لینا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کی راہ میں کریں۔ پریزنرز کو فری کروانے میں، قیدیوں کی گردنیں چھڑوانے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں 6 نمبر پہ۔ پھر اس نے جنید جمشید نے کہا کہ فیملی کے اوپر بھی آپ صرف کریں۔ 6 تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس نے 7واں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مال کو 7 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ اب اس نے 7 حصے کہا تو میرے لیے یہ سوال تھا کہ یار یہ 7 حصے کیا میں اپنے پوری انکم کا 7 حصے بنا دوں، تو وہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ یار یہ 7 حصے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر میں 7 حصے کا مطلب ہے کہ کتنا پرسنٹ آ جاتا ہے، اگر آپ 10/7 کر لیں، 10/7 کر لیں تو ہر حصہ 1.4% ایک طریقے سے آ جاتا ہے، تو یہ جس کا مطلب ہے 14% ایک طریقے سے ہو گیا۔ تو جو مائنڈ نہیں مان رہا تھا یار 40% نکالنا مشکل ہے کیونکہ سروائیول مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا میں کیسے کروں۔ اچھا، پھر میں نے اس کے اندر کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، اسٹڈی کرتا ہوں ساری چیزیں، تو میں نے 7 اس نے جنید جمشید نے دی تھیں، 2 اس میں نے اور ایڈ آن کی، ایک لکھا ٹو سیونگ اور ایک لکھا ٹو انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور پارٹ تھا جو بعد میں مجھے ریکال ہوا جو کہ ہے ٹیکس کے لیے، لیکن وہ اب اس میں نہیں کیا۔ پھر میں نے اب ڈسٹریبیوشن کس طرح کی، میں نے اس طرح کیا کہ میں نکالوں گا 10% اللہ کی راہ میں، جس میں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ میں چلا گیا اس 10% میں سے، ٹھیک ہے، جس میں سے باقی جو 7.5% بچا وہ میں نے لکھا کہ فقراء کا 1.5% میں اس میں نکالوں گا، مساکین کو 1% نکالوں گا، عاملین کو بھی 1.5% نکالوں گا،
اچھا ٹو برنگ پیپل کلوز ٹو اللہ اس کا بھی 1% نکالوں گا. ٹو فری پریزنرس اس کا بھی 1%. ان اللہز ویز اس کا 1.5%. ٹھیک ہے, یہ تو میں نکالوں گا. یہ 10% کی ڈسٹریبیوشن آ گئی. ٹھیک ہے, کس طرح کروں گا. 70% میں فیملی کو کی اسپینڈنگ یا فیملی کے لیے نکالوں گا. 10% میں نے سیونگس کے لیے رکھ لیا. اچھا, یہ 10% کا جو کانسیپٹ ہے سیونگس کا اور یہ انویسٹمنٹ کا, یہ آیا ہے ایک بک ہے ریچسٹ مین ان دا بیبلون. اس کے اندر یہ فلسفہ دیتا ہے کہ اگر آپ 10% آف اپنا انکم واٹ ایور دا سرکمسٹینسز اگر اس کو سیو کرتے رہیں تو ان دا نیئر فیوچر جا کے آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں کہ جہاں پہ وہ کلیکٹیو آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا اچھا ROI آتا ہے, اور جہاں پہ آپ کو پیسہ ری ایویلیویٹ ہو کے سارا کچھ بات کرتا ہے. اس نے جس ٹائم پہ وہ بک تھی یا وہ جس ایرا کی وہ بات کرتا ہے, وہ یہ ایرا تھا آپ کا جب گولڈ کرنسی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق گولڈ کی کرنسی کوائن اگر آپ رکھتے رہیں تو اس کی ویلیو ڈی ویلیو نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کبھی بات کروں گا. سو یہ میں نے ڈسٹریبیوشن کی. اب جو امپورٹنٹ بات ہے, جو افیکٹو بات ہے, اور جس نے مجھے اس ویڈیو بنانے پہ اور یہ شیئر کرنے پہ مجبور کیا, اور آئی وش کہ آپ بھی اس کو امپلیمنٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو اسپریڈ بھی کیجیے گا, کہ جتنی انکم میرے پاس تھی جس کا میں سوچ رہا تھا کہ میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اور میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کیا یہ میں نے ڈسٹریبیوشن صحیح کی ہے نہیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا دل کھوٹ سا ہو رہا تھا کہ یار یہ زیادہ تو نہیں میں کر رہا اور مشکل تو ہوگی, اور میں نا اس کو فائنلائز نہیں کر پا رہا تھا. کل رات کو, ٹھیک ہے, جتنی اماؤنٹ کائنڈ آف اگر 100% نہ بھی صحیح, جتنی اماؤنٹ میں سمجھ رہا تھا کہ 10% نکلے گی اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اور وہ انکم میرے پاس آ گئی. وہ جو 10% میں نے نکالنی تھی اپنی انکم میں سے, ٹھیک ہے, اور جب میں نے ڈسٹریبیوشن آن پیپر کی اور مائنڈ اور تھاٹ پروسیس بنایا کہ 100% نہیں 90% تھا, یار اس کو کر لوں گا, تھوڑا بہت شاید میں ذہن میں ہو رہا تھا کہ کم کروں کیا کروں, لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ ایسا بنا دیا ان ایکسپیکٹڈلی, کہیں سے نہیں تھا کہ وہ وسیلہ ہوگا, رائٹ, اور اتنا اسموتھ اتنا ایزی جو ہے نا, پیمنٹ ایگزیکٹ نہیں تو 80-90% سیم ہی اماؤنٹ ہوگی, تھوڑی اوپر ہوگی یا تھوڑی زیادہ یا تھوڑی کم ہوگی, وہ اماؤنٹ میرے پاس آ گئی. جو مجھے یہ مجبور کر رہی ہے اس تھاٹ پروسیس اور اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہ جب آپ اللہ کو اپنے رزق میں اپنی انکم میں حصہ دار بناتے ہیں, اور جتنا پرسنٹیج کا آپ بناتے ہیں یا جیسے بھی بناتے, وہ اپنے حصے کے لیے رستہ بنا دیتا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کرنا ہے, وہ رستہ بنا دیتا ہے. یہ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں جب میری پہلی انکم تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میری پہلی جاب ہوئی تھی اس وقت جنید جمشید کی, اس سے جب میں ارننگ فیز میں نہیں آیا تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں جنید جمشید کی جو بات آپ کر رہے ہیں, کبھی ہماری اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی, اس وجہ سے میں آپ کو بتایا نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نیکی کا دریا میں ڈال. میں یہی کانسیپٹ اپنی پہلی ارننگ سے لے کے چل رہا ہوں, اپنی پہلی ارننگ سے لے کے چل رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں یوسف بھائی کہ جب میں نے میری پہلی تنخواہ آئی تھی, میری جب پہلی تنخواہ مجھے ملی تھی 64,000 کچھ تھی, اس وقت سے لے کے آج تک میں وہ شیئر نکالتا ہوں. دیکھیے میرا کانسیپٹ تھوڑا سا اس سے, آپ نے جو ڈسٹریبیوشن کی ہے, میں نے ڈسٹریبیوشن اس طرح نہیں کی کہ میں نے اپنی والدہ کے پاس گیا تھا, میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ میں یہ کانسیپٹ لے کے چلنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کانسیپٹ کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری والدہ نے کہا تھا ٹھیک ہے. تو ہماری فیملی میں کچھ ہیں جو بہت, جن کی ارننگ زیادہ نہیں ہے, اور جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں, کچھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں آپ کے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں. تو میں ایک دفعہ خطبے میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو صدقے کا یا اللہ کے شیئر کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ آپ اپنے خاندان میں غریب لوگوں کو دیکھیں جو جن کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسپینڈ کیسے کروں گا پیسے, مطلب یہ پیسے میں کس کو دوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنی والدہ کو سورس بناتا ہوں. تو میں اب یہ کرتا ہوں کہ جب بھی میری سیلری آتی ہے, تو میری سیلری تو سب سے پہلے وہ شیئر الگ ہو جاتا ہے, اور وہ شیئر میں اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں ہمیشہ سے, اور وہ پھر میری والدہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس کو دینا ہے. اور یہ میری پہلی ارننگ سے آج الحمدللہ 5-6 سال ہو گئے ہیں, اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. اگین ویلیڈیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اگین تھا کہ جناب یہ ہوتا ہے. اب یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے نا, اور مجھے 2 سوال کے جواب ملے. پہلا تو تھا کہ یہ تو شیور تھا کہ ہوتا ہے, کرتا ہے, ٹھیک ہے,
لیکن جو سب سے بڑی چیز میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ کس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہو. تو میرے لیے ایک طریقے سے میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنسر یا جواب مجھے دے دیے کہ یوسف اگر تو یہ شیئرنگ پرسنٹیج رکھے گا نا جو تو نے آن پیپر یہ کی ہے تو تیرے لیے زیادہ فیزیبل ہے. اب ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے یہ آنسر ملا. تو اگین اس سارے چیز کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب پہلے اس کے حصے کو ڈیسائیڈ کریں جو کہ اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن پراپر نہیں ہوتا. جب پراپر نہیں ہوتا تو فکس نہیں ہوتا نا تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر انکم بھی اسی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہے. تو اگر ہم فکس بنا لیں اور سب سے پہلے اس کو سائڈ میں کر دیں جس طرح ہم باقی خرچوں کو سائڈ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں آپ جیسے آپ بلز پے کرتے ہیں اپنے, اٹس لائک بل, یہ آپ کا بل ہے جو آپ نے پے کرنا, اٹس لائبلٹی. آپ اس کو نا وہ نہ سمجھے کہ کنٹینجنٹ ایک چیز ہے, پے کر دی تو کر دی, نہیں کر کی تو نہیں کی, یا فیوچر میں پے کر دیں گے یا ایسے کر دیں گے. اٹس اے لائبلٹی, یو ہیو ٹو پے. اس کو آپ اس طرح لیں. تو یہ کبھی آپ سے ڈسکشن نہیں ہوئی لیکن جب یہ ہم لوگ اس آڈیو کانورسیشن میں آئے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں اسمائل کر رہا تھا کیونکہ یہ کانسیپٹ میں نے اسی وقت پکڑا تھا. اور یہ یقین کریں یوسف بھائی, اس کا اتنا فائدہ ہے نا, اس کا اتنا فائدہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے جو اب ایسٹس ہیں میری انکم سے زیادہ ہے. مطلب جو میری انکم ہے, جو میں پیسے کماتا ہوں, اس سے زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اچھا لائف اسٹائل جی رہا ہوں, اور ہر لحاظ سے. تو اس کو اگین وائنڈ اپ کی طرف جائیں تو سمرائز یہ کریں کہ جناب آپ کی جو بھی انکم ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے جو بھی پرسنٹیج آپ کو سمجھ آتی ہے وہ فکس کر دیں اور ریگولرلی بنیادوں پہ کریں, ٹھیک ہے. سو ہوپ فلی آپ کا بھی فائدہ ہوگا, آپ کی بھی جو ہے نا ویلتھ کریشن یا انکم میں جو ہے نا اضافہ ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس سے مجھے کافی فائدہ ہوا اور مجھے ایک دم سے ریزلٹس آ گئے اور میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو یہ ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں, وہ ریسورسز دیا ہوا ہے, وہ ویڈیو کو بھی واچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے قرآن سے کانٹیکسٹ دیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز اس ڈسٹریبیوشن میں بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے کہ آپ ہر سیکٹر کو, ٹھیک ہے نا, ایک طریقے سے جو ہے نا ہیلپ آؤٹ یا اپنی جو ہے نا کنٹریبیوشن کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک بندہ حصہ دار نہیں ہو رہا کہ آپ صرف غربا کو دے رہے ہیں یا صرف مساکین کو دے رہے ہیں, صرف اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, یا صرف پرزنرس کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا صرف فیملی کو دے رہے ہیں. تو یہ سارا ایک جو ہے نا, جو مجھے ایک چیز اچھی کنیکٹ ہو رہی ہے اگین وہ بزنس اور وہ اکاؤنٹس اور چیزوں کو کنیکٹ کر کے کہ ہر سیکٹر آف دا سوسائٹی جو کہ ڈیزرونگ ہے, جن کو سپورٹ کرنی چاہیے, ان کی سپورٹ ہو رہی ہے. رائٹ, سو دیٹس اٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو فالو اپ کریں یا جس طرح آپ کو فیزیبل ہوتا ہے, اور گیو اٹ اے ٹرائی. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود آپ کو جواب دے گا کہ جناب, اور آپ کے رزق میں ان شاء اللہ تعالیٰ برکت کرے گا. تھینک یو فار لسننگ. اینڈ اگر اچھی لگی یا سمجھ آئے تو ضرور شیئر کر دیجیے گا, کسی کا ہو سکتا ہے بھلا ہو جائے. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.